اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے تھے۔ حضرت امام بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لا بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1960 سال ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کی تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو شروع میں ہی بابل کے ارد گرد آباد ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کے سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہنے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی متعارف کروا دی۔ حضرت نوح کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان سے قبل حضرت نوح کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی جب ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح پر ایمان لائے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام تھے سام، حام، یافس اور کنان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی۔ چوتھا بیٹا کنان تھا جو کہ طوفان نوح میں ہی غرق ہو گیا۔ حضرت ابو قادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1,00,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنایا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف جانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم نے پہلے بھی کیا، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود ہیں سب کی سب نوح کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد اور تاریخ کی کتابوں میں متفقہ علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام علام، قحطان، اسوار، عاد، قطبہ، ارفکسد، نوت کی، یہود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، خول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا اور یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ ہوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی جو اسی کے نام سے مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی کریم نے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارم کے علاوہ صرف ارفکسد کے اولاد کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شالخ و کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور مغنان اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفکسد کا جو دوسرا بیٹا شالخ تھا اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہی عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کے تھے، ان کے 2 بیٹے
ان کا نام فلج اور دوسرا کا نام یکتان۔ فلج حضرت ابراہیم کے جد امجد ہیں، جبکہ یکتان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے۔ انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حام کے 10 بیٹے تھے۔ ان کا نام اقوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنچ، سندھ، کنان، حرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ، ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اس طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، عناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسولجیا، کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا بیٹا ایک ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورپ، دکن، نہرول اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا، پورپ مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کے مختلف قوموں کے مر سے اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ ناظرین، یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بالترتیب اردیس، ترک، حبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کیں۔ مسلک اور توبل نے نئے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے نوح حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی، پھر طوفان نوح میں تمام انسانوں کو ختم کیا، کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس کی پوری کائنات کا خالق وہی ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم نے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین۔